اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہم نے خط میں دو چیزیں پڑھی، ایک قطع طریقی اور ایک قطع موضوعی، اور ان دونوں کی تعریف کو بھی پڑھا کہ قطع موضوعی کیا ہے اور قطع طریقی کیا ہے، اور پھر اس کو بھی سمجھا کہ ان میں قطع طریقی منجز ہے یا قطع موضوعی۔ آج ہم قط کی بحث میں ایک تیسری چیز اور پڑھ لیتے ہیں، اور وہ ہے جواز الاسناد الی المولا، مولا کی طرف کسی شے کی نسبت دینے کا جائز ہونا، یعنی کسی حکم کو یا کسی حکم کی نسبت دینا مولا کی طرف، کیا یہ جائز ہے یا یہ جائز نہیں ہے، یعنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جواز الاسناد الی المولا، نسبت کا جائز ہونا مولا کی طرف، یعنی نسبت دینا جائز ہونا مولا کی طرف۔ وَهُنَاكَ جانب ثالث فی القطع غیر المنجزیہ والمعذریہ، کہہ رہے ہیں کہ ایک تیسری جانب بھی ہے، یا ایک تیسری یعنی تیسرا پہلو بھی ایک جانب بھی ہے قطع میں منجزیت اور معذریت کے علاوہ۔ قط میں تیسرا ایک پہلو اور ہے، یعنی ایک پہلو تو یہ تھا کہ کیا منجز ہے یا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ دو پہلو تھے، ایک منجزیت اور ایک معذریت، کہہ رہے ہیں تیسرا پہلو بھی ہے، اس میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو منجزیت اور معذریت کے علاوہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ جَوَازُ إِسْنَادِ الْحُكْمِ، وہ جائز ہونا ہے کس چیز کا؟ کہ حکم کی نسبت دینا جائز ہے مولا کی طرف، یعنی حکم کی نسبت مولا کی طرف دینا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یعنی قط میں دو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک منجزیت ہونا قط کا اور ایک معذریت، یعنی منجزیت اور معذریت ہم نے اس میں پڑھا ہے۔ لیکن آج ہم تیسری چیز کو جان لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ کیا کسی حکم کی نسبت دینا مولا کی طرف جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا سوال؟ حسن مہدی صاحب، ہاں محمد فرحان کہہ رہے ہیں وہ توضیح ذالک، اس کی وضاحت کرتے ہیں، وضاحت اس کی کرتے ہیں۔ ان المنجزیہ والمعذریہ ترتبطان بالجانب العملی، منجزیت اور معذریت یہ دونوں مرتبط ہیں جانب عملی سے۔ صحیح، کہاں اثر ہوتا ہے ان کا؟ منجزیت معذریت کا عمل میں منجز ہے، مثلا آپ کو قط ہو گئی حرمت کے بارے میں، تب آپ کے اوپر اس سے اجتناب واجب ہے۔ اگر آپ کو قط ہوگی وجوب کے بارے میں، تب آپ کو اس کا بجا لانا انجام دینا واجب ہے۔ تو اثر کہاں ہوگا منجزیت اور معذریت کا؟ عمل میں، ہے نا۔ فیقال، مثلا کہا جائے ان القطع بالحرمت
منجز لہا، مثلا کہا جائے کہ قط حرمت کے بارے میں منجز ہے لہا للحرمہ، لہا للحرمہ، صحیح؟ کیا کہا جائے کہ قط جو ہے وہ اگر حرام کے بارے میں ہو جائے، حرمت کے بارے میں ہو جائے تو وہ اس کے لیے منجز ہے، یعنی حرمت کے لیے، بمعنی انہ لا بد للقاطع اللہ یرتکب ما قطع بحرمتہ، یعنی اس معنی میں کہ واجب ہے، ضروری ہے قاطع کے لیے کہ جس چیز کے بارے میں اسے قطع ہوئی ہے کہ حرام ہے اس کا وہ ارتکاب نہ کرے۔ وَإِنَّ الْقَطْعَ بِعَدَمِ الْحُرْمَةِ، اور قطع ہو جانا کسی چیز کے حرام نہ ہونے کے بارے میں معذر عنہا، تو پھر یہ اس حرمت سے معذر ہے، یعنی اب اس پر عقاب نہیں ہوگا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی قط پر عمل کیا ہے اور اب اس کی یہ قط کیا ہے؟ معذر ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی اخوان ایھا الطلباء؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں واضح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر قط ہو جائے عدم حرمت کی اور اب اس کو انجام دے لیتا ہے، ارتکاب کر لیتا ہے اس کا، تو یہ قط اس کے لیے معذر ہے، صحیح۔ وَهُنَاكَ شَيْءٌ آخر وَهُوَ إِسْنَادُ الْحُرْمَةِ نَفْسَهَا إِلَى الْمَوْلَى، کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے حرمت کی نسبت دینا، نفسہ نفس الحرمہ إِلَى الْمَوْلَى، مولا کی طرف، کہ مولا نے اسے حرام قرار دیا ہے مثلا، صحیح۔ وہاں کیا تھا؟ میں قطع ہوئی کہ یہ حرام ہے، کیا قطع ہوئی کہ یہ حرام ہے، یا یہ قطع ہوئی کہ حرام نہیں ہے۔ پر ایک چیز اور ہے، وہ ہے اسناد، کہ ہم حرمت کی نسبت دیں مولا کی طرف، یہ یعنی یوں کہا جائے، ایسے کیا جائے، قتل یعنی منجز، ہاں، اور معذر دو، اور ہناک شیء آخر وہو اسناد، یعنی بھی سمجھ تین۔ صحیح، تین ہو گئے۔ تو تیسری چیز ہے اسناد، یعنی نسبت دینا۔ فَإِنَّ الْقَطْعَ بِحُرْمَةِ الْخَمْرِ يُؤَدِّي إِلَى جَوَازِ إِسْنَادِ الْحُرْمَةِ إِلَى الْمَوْلَى، مثلا بے شک قط کس چیز کے بارے میں؟ شراب کے حرام ہونے کے بارے میں، بے شک وہ قط کہ جو ہمیں ہوئی ہے شراب کی حرمت کے بارے میں، یؤدی ہمارے لیے، ہمیں پہنچاتی ہے یہ، یا ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟ ہمیں پہنچاتی ہے الی جواز اسناد الحرمہ، کہ ہم اس حرمت کی نسبت دیں الی المولا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ جب ہمیں قط حاصل ہوگی یہ چیز حرام ہے تو ہم اس کی نسبت مولا کی طرف دیتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات جو ہے نہیں، ہمیں یہ قط کہاں تک پہنچاتی ہے؟ ہمیں اس تک پہنچا دیتی ہے کہ جائز ہے ہمارے لیے کہ ہم نسبت دیں اس حرمت کی مولا کی طرف، کہ مولا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، نسبت دیں مولا کی طرف، یعنی مولا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یا مولا نے اس کو جائز قرار دیا۔ جیسی قط ہو جائے، جس بارے میں قط ہو، بِأَن يَقُولَ الْقَاطِعُ، مثلا قاطع اس طرح کہے، إِنَّ الشَّارِعَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، شارع نے خمر کو حرام قرار دیا ہے، چونکہ اسے قط ہوئی نا، اسے قط حاصل ہوئی کہ شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، تو اب یہ اس کی نسبت مثلا شارع کی طرف دے کہ شارع نے خمر کو حرام قرار دیا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَوْلٌ بِعِلْمٍ، اس لیے کہ اس کا یہ قول علم کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ علم کے ساتھ ہے، قط کے ساتھ ہے کہ شراب حرام ہے، تو حرام کس نے کی؟ شارع نے۔ وَقَدْ أَذِنَ الشَّارِعُ
فی القول، اور شارع نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ جس بارے میں آپ کو علم ہو مثلا آپ کو نسبت دے سکتے ہیں. کیا اجازت دی شارع نے؟ وقد اذن الشارع، اور شارع نے اجازت دی ہے فی القول بعلم وحرم القول بلا علم، کہ جس چیز کا آپ کو علم ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کہیں، اور جس کا آپ کو علم نہیں ہے وہ آپ نہ کہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ چیز جو آپ جانتے ہیں علم ہے، جس کا آپ کو یقین ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ نسبت دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بیان کر سکتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اسے آپ نہ کہیے. تو جس کے بارے میں قطع ہے، یقین ہے، تو وہاں علم تو ہے، تو علم ہے تو اس کا مطلب یہ شارع کی طرف نسبت دے سکتے ہیں. سمجھ میں آیا آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ مولا نے اجازت دی ہے اس بات کی، مولا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، کہیے آپ. اور یہاں آپ کو قطع ہے، یقین ہے، علم ہے، تو آپ نسبت دے سکتے ہیں گویا. وَبِالتَّدَبُّرِ فِيمَا بَيَّنَّاهُ مِنَ التَّمِيزِ، اور ہم غور و خوض کے ساتھ اس چیز میں جو ہم نے بیان کیا، جس چیز کے بارے میں جو تمیز پیدا کرتی ہے قطع طریقی اور قطع موضوعی کے درمیان، یتضح، اس میں تدبر کے بعد واضح ہو جاتا ہے، ان القطع بالنسبت الى جواز الاسناد قطع موضوعی لا طریقی. جو ہم نے پڑھا ہے گزشتہ دروس میں، اس سے ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس قطع کی نسبت دینا مولا کی طرف جائز ہے وہ قطع موضوعی ہے، طریقی نہیں ہے. قطع موضوع طریقی میں کیا فرق تھا؟ کیا بتایا تھا ہم نے، کیسے تمیز پیدا کی تھی کہ قطع طریقی کشف کرتی ہے، قطع طریقی صرف طریق ہوتی ہے، وہ منجز ہوتی ہے لہذا، اور قطع موضوعی کشف نہیں کرتی، کاشف نہیں ہوتی، بلکہ وہ مولد ہوتی ہے، پیدا کرتی ہے حکم کو، حکم کے لیے مولد ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق کیا تھا کہ قطع طریقی کاشف ہوتی ہے اور قطع موضوعی مولد ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ کہیں کہ نسبت کا دینا جائز ہے، مولا کی طرف کسی چیز کی حرمت کی نسبت دینا جائز ہے کہ مولا نے اسے حرام قرار دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جائز ہے قطع کی نسبت دینا مولا کی طرف، قطع کی وجہ سے نسبت دینا کسی حکم کی مولا کی طرف، یعنی کسی حکم کی نسبت دینا مولا کی طرف قطع کی وجہ سے جائز ہے، تو وہ قطع موضوعی ہے، طریقی نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ جَوَازَ الْإِسْنَادِ حُکْمٌ شَرْعِيٌّ، اس لیے کہ جواز اسناد جو ہے یعنی نسبت دینے کا جائز ہونا، نسبت کا جائز ہونا مولا کی طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم شرعی ہے. اخذ فی موضوعی القطع، جس کے موضوع میں قطع کو لیا گیا ہے، بما یسند الی المولا، کہ جو مولا کی طرف نسبت دی جا رہی، جس کی نسبت مولا کی طرف دی جا رہی ہے. لہذا قطع موضوعی کی اسناد جائز ہے. صحیح، اگر آپ قطع کی نسبت دینا چاہیں مولا کی طرف دیں تو وہ قطع موضوعی ہے. یعنی اگر آپ کو کسی بات کا علم ہے، قطع ہے، یقین ہے، تو آپ اس کی نسبت مولا کی طرف دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ مولا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو چیز جس کا آپ کو علم ہے آپ اس کی نسبت مولا کی طرف دے سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اور جس کا علم نہیں ہے اس کی نسبت نہ دیں. تو پھر کہہ رہے ہیں خلاصۃ القول یہ ہے کہ جو ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا ہے، تمیز پیدا کی ہے قطع طریقی اور قطع موضوعی میں، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس قطع کی نسبت دینا مولا کی طرف جائز ہے وہ قطع موضوعی ہے، قطع طریقی نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ.